وہ ٹیلنٹ جو کم زیادہ ہر ایک کے اندر میں موجود ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ٹیلنٹڈ افراد جب سامنے سے نکلیں گے تو ٹیلنٹ کی قدر ہوتی ہے، پھر وہ فرد مسلمانوں میں سے ہو، غیر مسلم میں سے ہو۔ فرقہ واریت کی زہر ناکی اپنی جگہ پر، لیکن ارباب حل و عقد یہ جانتے ہیں کہ ان کا کام کہاں سے بنے گا، اور جو لوگ ان کا کام بنانے والے ہیں ان پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ اس وقت وہ بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا، اس وقت وہ بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا۔ تو افراد کے اندر میں جو بھی ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی قابلیت اور صلاحیت کے اس دنیا میں بھیج دیا، بلکہ اشرف المخلوقات بنا کر کے زندہ ذی نفسوں کے اندر میں سے کسی شخص میں جو بہترین ٹیلنٹ ہے تو وہ انسانوں کے اندر میں، لہٰذا اس کو ابھارنے کی اور پرکھنے کی، اور اس کو یوں کہہ لیجئے کہ اپنا لوہا منوانے کے لیے اس چیز کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 تلاوت کی گئی، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے دینی فریضے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ لازماً ہونا چاہیے تم میں ایک ایسا گروہ جو بلائے لوگوں کو خیر کی طرف، نیکی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دے معروف کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے، منکرات سے روکنے والا ہو یہ گروہ۔ اور ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دو ایسی اصطلاحات جن کے بارے میں ہم میں سے کم و بیش ہر ایک واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب اس امت کے تعلق سے یہ کہا کہ اس کے درمیان میں ایک ایسا گروہ لازماً ہونا چاہیے جو یہ اور یہ کام کرے، تو گویا کہ اس کام کو کرنے کی جو اہمیت اور افادیت ہے وہ بالکل واضح ہو کر کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ نہ صرف ایک مقام ہے قرآن کا، بلکہ قرآن کریم میں اور بھی مقامات ہیں جہاں پر اس فریضے کی ادائیگی کے سلسلے میں ہم لوگوں کو نہ صرف یاد دہانی کرائی گئی ہے، بلکہ اس کو ایک یوں کہہ لیجئے کہ فعل لازم قرار دیا گیا ہے ہم پر۔ اور قرآن کریم کی ان ہدایات کے ساتھ ہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے بھی اس ضمن میں ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ منکر اور معروف یہ جو دو اصطلاحات استعمال ہوئی ہے، ان کے معنی پر بھی اگر ہم غور کر لیں تو معروف کے سلسلے میں جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ اپنے آپ میں ایک ایسی شے جس کا چلن قائم ہو گیا ہے، جو اپنے آپ میں مشہور ہے، جو اپنے آپ میں مروج ہے، یعنی ایک ایسی شے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، ایک ایسی شے جس کو سب لوگ قبولیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک ایسی شے جو اجنبی اور غیر مانوس قسم کی نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل جب منکر کا لفظ بولا جاتا ہے تو ایک ایسی شے کا تصور آتا ہے جو نامانوس ہے، جو اجنبی ہے، جو جانی پہچانی نہیں ہے۔ کتاب اللہ نے یہ جو دو اصطلاحات لائیں اپنی معنی اور مطالب کے اعتبار سے بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ یہ وہ تمام تر چیزیں جو اس معاشرے کے اندر میں نہایت ہی معروف، جانی پہچانی ہو،
اور وہ تمام تر چیزیں جو اس معاشرے کے اندر میں اجنبی ہے، غیر جانی پہچانی. تو گویا کہ معروف کو اس معاشرے کے اندر میں ایک مشہور شے کی حیثیت دی گئی. معروف اپنے آپ میں ایک ایسا فعل جس کو متعارف کرانے کی ضرورت نہیں. معروف اپنے آپ میں ایک ایسا فعل جس کا چلن پڑ گیا ہے، جس سے ہر عام و خاص واقف ہے. اور اس کے برعکس منکر اپنے آپ میں ایک ایسی شے جو ہمارے معاشرے میں اجنبی ہے، جو ہمارے معاشرے میں جانی پہچانی نہیں ہے، غیر معروف ہے. تو یہ اس امت محمدیہ کا اور اس امت محمدیہ سے جو معاشرہ بنتا ہے، اس معاشرے کا گویا کہ ایک امتیازی وصف اور طرح امتیاز قرار دیا گیا کہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا جہاں پر معروف جو ہے اپنے آپ میں سر چڑھ کر بولے گا، اور جہاں منکرات کے لیے اجنبیت ہوگی، منکرات کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ غیر مانوسیت ہوگی. تو اس اعتبار سے بھی ان اصطلاحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کے اندر میں جس چیز کو مروج جانا ہے، پسند فرمایا ہے، وہ معروف ہے، اور جو چیز غیر مروج ہے، اجنبی ہے، غیر مانوس ہے، وہ اپنے آپ میں منکر ہے. پھر یہ بھی جانتے چلیں میرے بھائی، اور یہ بات اس سے پہلے بھی کہی گئی کہ معروف کا حکم دینا اپنے آپ میں اور منکرات سے روکنا، یہ دونوں باتیں جو ہے مل جاتی. البتہ کسی کو روزہ نماز کی طرف بلا لیں، کسی کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائیں، کسی کو اور کوئی کار خیر کرنے کے لیے کہیں، وہ آپ کی بات کا برا نہیں مانتا. لیکن جہاں منکرات سے روکنے کی بات آتی ہے، وہاں پر معاملہ ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں انا کو ٹھیس پہنچتی ہے. وہاں پر کوئی ایسی بات جو آپ کی طبیعت پر گراں گزرتی ہے، اس طرح کی کوئی بات آپ سے کہی جاتی ہے. لہٰذا عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ معروف کی طرف بلانے کے اندر میں لوگوں کے درمیان میں بہرحال ایک رجحان پایا جاتا ہے. میں نماز کے لیے چل پڑا، میں نے راستے میں کسی کو پایا جو نماز سے غفلت برت رہا ہے، میں نے اسے نماز کی دعوت دی. تو یہ ایک ایسی شے ہے جس کو کرنے میں نہ مجھے کوئی بہت زیادہ دقت پیش آتی ہے یا بہت زیادہ ہمت سے کام لینا پڑتا ہے، بلکہ ایک ایسا کام ہے جو میں سرسری طور پر یہ یوں کہہ لیجئے کہ بآسانی کر کے گزر جاتا ہوں، اور جس سے میں مخاطب ہو کر کے یہ کہتا ہوں کہ بھائی نماز کے لیے چلو، میری بات کا برا نہیں مانتا. زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے یہ کہ مجھے جاتا ہوا چھوڑ دیتا ہے وہ، اور خود اپنے مقام پر ہی ٹھہر جاتا ہے. یہ بھی بڑی بدقسمتی میرے بھائی. اور یہ تجربہ ہے کہ چلتے وقت کسی نوجوان کو دیکھا کہ وہ اپنے کھیل میں مشغول ہے یا اپنے موبائل پر مصروف ہے، اور اس سے کہا کہ چل میرے بھائی 5-10 منٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں. تو وہ میری بزرگی کا تھوڑا سا خیال رکھتے ہوئے چچا آپ چلو میں آتا ہوں کہہ کر کے وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے بیچارہ. اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے. میں اس امت کے ہر ایک فرد کے تعلق سے اور بحیثیت کل اس امت سے نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے اپنے جسم کا عضو ہے، میں ان سے نا امید کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو مجھے ان سے امید ہے اللہ تعالیٰ جس دن ان کے دل میں بات ڈال دے گا، وہ ضرور اپنے رب کی طرف پلٹیں گے اور وہ کام کریں گے جو ان کے رب کو پسند ہے. تو محترم بھائیوں، یہ بھی بہرحال اپنے آپ میں اتنا آسان نہیں رہا خیر کی دعوت دینا بھی، لیکن منکرات سے روکنے کے مقابلے میں خیر کی دعوت دینا بہرحال آسان ہے. اب منکرات سے روکنے والی بات جہاں پر آتی ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شہرا آفاق حدیث ہم لوگوں کو ملتی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس امت کو یہ بات کہی کہ آپ اس چیز کو ہاتھ سے روکیں. پھر دوسری چیز یہ کہی کہ زبان سے برائی کو برا کہیں، اور اگر یہ بھی سخت و قوت اپنے آپ میں نہیں پاتے تو اپنے دل میں اس شے کو برا جانو، اپنے دل سے اس برائی کو روکنے کے لیے کوشش کرو. اب اس ضمن میں جو تشریح ملتی ہے وہ قابل غور ہے. ہاتھ سے روکنے کے سلسلے میں شارحین نے کہیں یہ بھی لکھا کہ اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کریں برائی کو روکنے کے لیے.
یہ بھی بہرحال برائی کو ہاتھ سے روکنے کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ میں اپنے آپ میں ایک بااثر آدمی ہوں، میرے کہنے کے نتیجے میں کوئی بات میری سن لے گا، میرے رسوخ ہیں، ان رسوخ کا استعمال کر کے میں معاشرے کے اندر میں جو لوگ برائی کر رہے ہیں ان کو برائی سے روک سکتا ہوں، لہٰذا میں اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کروں برائی کے سدباب کے لیے، اس کو روکنے کے لیے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ بھی کہ دنیا جہاں اپنے وسائل اور ذرائع کو برائی کو پھیلانے کے لیے استعمال کر رہی ہے، ہم اپنے محدود وسائل اور ذرائع کو اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے اور برائیوں کے سدباب کے لیے استعمال کریں۔ موجود ہے تمام طرح، آپ دیکھیے الیکٹرانک میڈیا اپنے آپ میں ایک ایسا میڈیا آج کی تاریخ میں جو اپنے آپ میں بڑا بااثر، لیکن اس کے منفی اور مثبت دونوں پہلو سے واقف ہونا چاہیے۔ منکرات کے سدباب اور روکنے میں اور معروفات کی ترویج کے لیے بھی اس الیکٹرانک میڈیا کا بھرپور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے ضمن میں مزید چند ایک باتیں یہ بھی کہ ایک بنیادی بات جس سے پہلو تہی ہو رہی ہے وہ یہ کہ والدین اپنے بچوں کے تعلق سے کسی درجہ غفلت کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کی بات تھوڑی سی دیگر ہے جو اپنے والدین اپنے بچوں کو لے کر حد سے زیادہ فکر مند ہیں۔ البتہ ہمارا وہ سماج کا وہ طبقہ جہاں پر 3 وقتوں کی روٹی کمانے کے لیے باپ کو سویرے سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، اس کے پاس میں وقت ہی نہیں بچتا کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف، خصوصیت کے ساتھ میں تربیت کی طرف کوئی توجہ کر سکے۔ گھر میں خاتون موجود ہے لیکن اسے چولہا چوکی سے فرصت ملے تو وہ اپنے بچوں کی طرف دھیان دے۔ پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچوں کا بیشتر وقت محلوں کی نظر ہو جاتا ہے جہاں ہر پرکار کا ایلیمنٹ موجود ہے۔ ان کو اگر بھلوں کی صحبت مل گئی تو بھلی بات کریں گے، وگرنہ خدا نہ خواستہ زبان سے برے القاب اور کلمات کہنے والوں کی صحبت نصیب ہو گئی تو آج کل تو یوں کہہ لیجئے کہ گالیوں کا چلن اور کلمات بد کا چلن اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اسکول گوئنگ بچے، وہ جو ابھی یوں کہہ لیجئے کہ ابتدائی درجات میں ہے یا ثانوی درجات میں ہے، بے دریغ برائی کو برا سمجھنے کی حس انسان میں سے جب ختم ہو جاتی ہے تب وہ ایک دوسرے کو ان القاب سے یاد کرنے میں ذرا بھی عار اور شرم محسوس نہیں کرتے جو در حقیقت برے القاب ہیں۔ اور یہ چیز جب کوئی سن لیتا ہے اور جب اس کے اوپر حرف اٹھاتا ہے کہ میرے بھائی تیری عمر کیا ہے، تیری زبان سے کیا کلمہ نکلنا چاہیے تھا اور کیا کلمہ نکل گیا، اور تو نے کس کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا، تجھے پتا بھی ہے کہ جو گالی تو نے اپنے بھائی کو دی ہے وہ در حقیقت تیری طرف لوٹ کر آنے والی ہے۔ اگر تو نے اس کی ماں کو برا بھلا کہا ہے تو در حقیقت تو نے اپنی ماں کو برا بھلا کہا ہے۔ مشکل کیسی ہو گئی ہے آپ دیکھیے کہ ہمارے تئیں کہیں یہ بات ہمارے دل میں گھر کر کے رہ گئی ہے کہ میں کہاں ان لوگوں کو سدھار پاؤں گا، میں نے اگر ان کو سدھارنے کی کوشش کی تو یہ الٹ کر مجھے ہی کوئی بات کہہ دے گی۔ یہ ہے، آپ دیکھیے مجھے بھی کبھی کبھی یہ خیال گزرتا ہے کہ میں کتنی بار ان کو روکوں گا، کہیں الٹ کر انہوں نے کوئی بات مجھے کہہ دی تو میرا کیا بنے گا، میری عزت کا کیا کہتے ہیں، راستے پر ہی یوں کہہ لیجئے کہ جنازہ نکل جائے گا وغیرہ وغیرہ خیالات کم زیادہ آتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو خیر کی طرف بلانے میں کیا کیا نہیں سہا تھا۔ ساحر بھی کہے گئے تھے، کاہن بھی کہے گئے تھے، مجذوب اور مجنون بھی کہے گئے تھے۔ ہم انہیں بھی تو یاد کر لیں جنہوں نے اس راہوں کے اندر میں پتھر کھائے ہیں، جن کے قدم مبارک لہو لہان ہو گئے ہیں، اور جن لوگوں نے پھر بھی اس فریضہ حق کو ادا کیا۔ یہ تو ہوا تھا ان لوگوں کے پاس میں دعوت دینے کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کے دین سے ناواقف تھے۔ ہم کو محض اس قدر کوشش آج کی تاریخ میں اور آگے بڑھ کر دیگر کوششیں بھی کہ اپنے افراد امت کو ہی صحیح کرتے چلیں۔ ایک وقت ہے جو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور حالات ہے کہ اتنی ہی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کے کل کے مستقبل کے اندر میں ہمارا نوجوان کہاں کھڑا ہوا ہے، اس بات کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔
ایک نسل ہے آپ دیکھیے جو ان نوجوانوں سے بنتی ہے، اور یہ نسل اگر سمجھ لیجئے صحیح اقدار صحیح اصولوں پر کاربند رہی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس امت کا مستقبل اس ملک کے اندر میں روشن ہوگا۔ جب تک کہ ہم برادران وطن کے لیے مفید بنے رہیں گے، جب تک کہ ہم برادران وطن کے لیے فائدے کا باعث بنے رہیں گے، ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ وہ ٹیلنٹ جو کم زیادہ ہر ایک کے اندر میں موجود ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ٹیلنٹڈ افراد جب سامنے سے نکلیں گے تو ٹیلنٹ کی قدر ہوتی ہے، پھر وہ فرد مسلمانوں میں سے ہو غیر مسلم میں سے ہو۔ پھر کاواریت کی زہرناکی اپنی جگہ پر، لیکن ارباب حل و عقد یہ جانتے ہیں کہ ان کا کام کہاں سے بنے گا، اور جو لوگ ان کا کام بنانے والے ہیں ان پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ اس وقت وہ بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا، اس وقت وہ بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا۔ تو افراد کے اندر میں جو بھی ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی قابلیت اور صلاحیت کے اس دنیا میں بھیج دیا، بلکہ اشرف المخلوقات بنا کر کے سب سے بہترین ٹیلنٹ اگر کسی شخص میں ہو سکتا ہے، زندہ ذی نفسوں کے اندر میں سے کسی شخص میں جو بہترین ٹیلنٹ ہے تو وہ انسانوں کے اندر میں۔ لہٰذا اس کو ابھارنے کی اور پرکھنے کی، اور اس کو یوں کہہ لیجئے کہ اپنا لوہا منوانے کے لیے اس چیز کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد میں چند ایک اور باتیں منقرات کے ضمن میں، بہت سی خرابیاں ایسی بھی جن کے تعلق سے کوئی دو رائے نہیں، متفقہ علیہ ہیں یہ باتیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دیں شاید کہ بات سمجھ میں آئی۔ نکاح کی تقریب میں اور اسی طرح سے ولیمے کی تقریب میں ہونے والی ویڈیوگرافی، اب اس کے اندر میں مردوں کا معاملہ بھی چلیے کسی درجے میں ہم نے کنسیڈ کر بھی دیا، حالانکہ اس کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ بنیادی طور پر ایک ایسی شے آپ دیکھیے کیوں کی جاتی ہے ویڈیوگرافی۔ عام طور پر لوگ یہ کہے جاتے ہیں کہ بھئی شادی زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا موقع ہے جس کی یادداشت رہنی چاہیے، جس کی یاد رہنی چاہیے۔ اور جس کی یاد کیا ہے تو یہ ویڈیوگراف ہے کہ جب بھی مجھے خیال آیا کہ بھیا مجھے اپنی شادی کی تقریب میں کیا کچھ ہوا تھا اسے دیکھنا ہے، تو میں وہ ویڈیو کو آن کر کے دیکھوں۔ شادی کی تقریب کو ایسے بھی تو یاد رکھا جا سکتا ہے کہ میں نے اپنی شادی کے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا جو اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم ہے۔ ہمارے رشتے ازدواج کے نتیجے میں جو اولاد صالح پیدا ہوئی وہ ہماری شادی کی یاد ہے۔ ویڈیوگرافی کیا یاد دلائے گی میرے بھائی؟ وقت گزرنے کے بعد میں وہ چیزیں بھی دھندلکوں کا شکار ہو کر کے رہ جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ بھی سمجھتے چلیے یہ اسراف بیجا کیوں کر میرے بھائی؟ تم اگر کچھ پیسے رکھتے ہی ہو نا تو اس خاندان کے اندر میں، اس معاشرے کے اندر میں، اس ریاست کے اندر میں کئی ایک ضرورت مند پڑے ہوئے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دو۔ مساجد اپنے مصارف پورے کرنے سے قاصر ہے، اگر کچھ ہے تو دو ان مساجد کو، ان کے مصارف پورے ہوں گے، ان کے خرچے پورے ہوں گے، اماموں کی تنخواہیں رکی ہوئی ہے، بیت الخلاء صاف کرنے والے جو آتے ہیں ان کی تنخواہیں رکی ہوئی ہے، لوگوں نے ہاتھ روک لیے۔ آپ اپنی شادیوں پر خرچ کرنے کی بجائے ان مساجد کے مصارف پر خرچ کیجئے۔ وہ تعلیم گاہیں اور جہاں پڑھنے والے وہ غریب طلبہ جو بیچارے فیس نہیں دینے کی وجہ سے اسکولوں سے نکالے جا رہے ہیں، ان کو فنانس کیجئے، دیجئے نا، اگر ہے آپ کے پاس میں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیجئے۔ آپ کی شادی کے رشتے میں وہ خیر و برکات اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا کہ آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ چاہے تا قیامت بنا رہے۔ اور پھر اس ویڈیوگرافی کے ذریعے سے ہماری باپردہ خواتین، ان کی تصاویر، اور پھر وہ تصاویر کی پبلک نمائش، اللہ خیر کرے میرے بھائی۔ ہم اس کا خیر سمیٹ رہے ہیں یا اس شادی کے اندر میں برکت کی بجائے کسی اور شے کا تقاضا ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سے کر رہے ہیں؟ کہنے کا منشا یہ، بیچ میں ایک بڑی حوصلہ افزا خبر آئی تھی، برہان پور سے اس سے پہلے سنی تھی، اور اس کے بعد میں چھتیس گڑھ سے یہ خبر آئی کہ ہمارے قاضیوں نے، ہمارے اماموں نے یہ فیصلہ کر لیا
کہ وہ تقریب نکاح جس کے اندر میں ڈی جے بجایا جائے گا، ویڈیوگرافی کی جائے گی یا اور اس قسم کے خرافات ہوں گے، وہاں وہ نکاح پڑھانے نہیں جائے گی۔ ہو اس پرکار کا کوئی معاملہ اس شہر کے اندر میں بھی کہ یہاں کے تمام تر قاضیان اس بات کے اوپر اپنے آپ کو متفق پائیں کہ ایسی تمام تر تقاریب جن کے اندر میں یہ اور یہ چیزیں ہونے جا رہی ہے، باقاعدہ گھر والوں سے ایک حلف نامہ لیا جائے کہ ان خرافات سے پاک ہوگی ان کی تقریب نکاح، تبھی جا کر کے ہم جو ہے وہاں پر نکاح پڑھائیں گے۔ ہم تو آزاد ہو جائیں کم از کم، اور اللہ تعالیٰ کرے وہ بھی اپنے حلف نامے کے اوپر قائم رہیں۔ میرے بھائی، تبدیلی ایسے ہی نہیں آتی، محض خواہش اور آرزو اور دعا کرنے سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی لانے کے لیے مثبت اقدامات کرنے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ہم لوگوں کی ہدایت فرمائی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، دو چیزیں ہیں جن کے تعلق سے یہ بیان ہوا کہ یہ برائی پر ٹوکنے اور روکنے میں رکاوٹ کرتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی محبت، اور دوسرے اہل دولت اور اہل اقتدار کا خوف۔ دنیا کی محبت، میں کیوں بولوں، میں کیوں برا ہو جاؤں، میں کیوں کسی سے دشمنی لوں، کل کو کوئی میرا کام یہ اٹکا دے گا۔ پھر یہ کہ اہل دولت اور اہل ثروت کا جو اقتدار بسا رچا بسا ہے، ان کے خلاف کون بولے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار کسی شخص کو لوگوں کی ہیبت حق کہنے سے باز نہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس امت کے بلندی کی علامت یہ ہوگی کہ تمام مسلمانوں میں دین کا فہم ہو، اس میں ایک دو برے لوگ ہوں تو وہ سماج میں ذلیل سمجھے جائیں، اور امت کی پستی کی علامت یہ ہوگی کہ عام لوگ گناہ میں مبتلا ہو جائیں، اور اکا دکا شخص دین پر قائم ہو، وہ سماج میں ذلیل سمجھا جائے اور بات کرے تو مطعون ٹھہرایا جائے۔ ایک ایسے وقت کا تذکرہ جو خدا نخواستہ جو اب تک پیش نہیں آیا، آج بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے پابند لوگوں کو مطعون ٹھہرایا نہیں جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی مولوی ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے، ہم سن لیتے ہیں، بھئی یہ مولوی ہیں۔ کیوں مولوی ہیں؟ کیونکہ یہ دیندار۔ اگر دیندار ہونا سمجھ لیجئے ہمارے لیے باعث طعن ہے تو ہم اس طعنے کو سہنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیندار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیندار بنائے۔ مزید یہ بھی میرے بھائی کہ ایک ایسے وقت کی آگہی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرابیں عام طور پر پی جائے گی، تب تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، آپ دیکھیے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر ہزارہ احسان، کروڑاں احسان۔ اجتماعی خرابیوں کے اندر میں شراب کو لے کر کے کہہ لیجئے، جوے کو لے کر کے کہہ لیجئے، کسی اور بات کو کہہ کر لیجئے، یہ معاشرہ آج بھی پاک ہے۔ آپ مسلم علاقے کا یہ کریں، چکر لگائیں، کہیں کوئی بیئر بار نظر آتا ہے، کہیں کوئی قہوہ خانہ نظر آتا ہے، کہیں پر کوئی لیڈیز بار دکھائی دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ اس امت کے تعلق سے جو باتیں قابل ستائش ہے وہ کہی جائیں۔ آپ پتری پل کے راستے سے ہو کر کے ڈومبیولی کے راستے پر ہو لیجیے، ہر 3 منٹ کے فاصلے کے اوپر ایک بیئر بار آپ کو نظر آئے گا۔ ہم برا سمجھتے ہیں ان باتوں کو، اور اپنے بھائیوں کے تعلق سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کا رخ نہیں کرنا چاہیے، لیکن امت کے اندر میں جو اجتماعی خیر آج کی تاریخ میں موجود ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آنے والے وقتوں کی آگہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اگلے حصے میں دی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دور آئے گا جب کہ شرابیں عام طور پر پی جائے گی، زنا کا عالم یہ ہوگا کہ ایک مرد اور ایک خاتون کھلے عام زنا کرے گی، اور ایک آدمی جو حیا کا مارا ہوا ہے وہ ان سے کہے گا کہ کم از کم دیوار کی آڑ میں تو ہو جاؤ۔ بفضل تعالیٰ یہ مناظر ابھی دیکھنے میں نہیں آئے، لیکن جس راہ کے اوپر بنی نوع انسان ہولی ہے اس کا انجام خدا نخواستہ یہی ہونا ہے۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ ہے، حق کے علاوہ اور کوئی چیز زبان مبارک سے نہیں نکلتی۔ ہاں سدباب کی کوششیں ممکن ہے، روک تھام ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے سیناریو بدل سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے کوشاں ہونا ہوگا۔ نیکی کو نیک سمجھنے کی اور برے کو برا سمجھنے کی جو حس ہے اس کو زندہ رکھو میرے بھائی۔ یہ جس دن مر جائے گی نا، اس دن جسم تو زندہ رہے گا لیکن روحانی طور پر موت واقع ہو جائے گی۔
دینی طور پر ہمارا جنازہ نکل جائے گا۔ لہٰذا یہ بات کہتا ہوں، ہر فرد کیا عام و خاص کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی خرابی کے اندر میں مبتلا پاتا ہے۔ نیکوکار ہونے کا دعویٰ یا یوں کہہ لیجئے کہ گناہوں سے بالکل پاک ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بخشش اور مغفرت کا اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی چاہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر جو خیر کی ان بلٹ حص رکھی ہے اس کو تم پروان چڑھاؤ۔ تمہارے پاس میں جب دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کو چوز کرنے کا موقع آئے اور کہیں تمہیں کوئی چیز آسان معلوم ہو جائے لیکن وہ خلاف دین و شرع ہے تو تم اس کو ترک کرنے کا حوصلہ بھی اپنے اندر میں پاؤ۔ محض یہ نہیں کہ دنیاوی منفعت کے لیے ہم نے اس چیز کو اپنے لیے گوارا کر لیا، پسند کر لیا۔ ایک فرد ہی نہیں میرے بھائی، ایک خاندان ہے جو آپ کے تحت چلتا ہے۔ آپ صحیح رہیں گے، خاندان کا ہر فرد صحیح رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ ہم میں ٹیڑھ آ گئی تو پھر یہ ٹیڑھ خاندان کے اندر میں بھی آئے گی۔ لہٰذا ہوش مند رہیں میرے بھائی۔ پھر اس کے بعد میں یہ کہ اخیر والی بات، ایک مزاج یہ بھی پنپ رہا کہ جو ہوتا ہے ہوتا رہے، میں تو خیر سے ہمکنار ہوں، میں اپنے لیے جس چیز کو باعث خیر پسند کرتا ہوں وہ میں اپنی ہی ذات۔ ہمارے بھائی نے ایک اچھی بات کہی تھی کہ میرے اندر میں جو بھلائی ہے اس کو اگر میں سمجھ لیجیے اپنے بھائی کو ٹرانسفر کرنے کے اندر میں ناکام رہا تو کوئی بات نہیں۔ تم میں بھلائی ہے لیکن یہ دیکھو کہ یہ بھلائی تمہارے دوسرے بھائی کی طرف بھی منتقل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہمیں اس ضمن میں یوں کہہ لیجئے کہ رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب سبوں کو پکڑ لے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک لشکر کے زمین میں دھسا دینے کا ذکر کیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا شاید ان میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہیں زبردستی لایا گیا ہوگا لشکر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے عذاب میں تو سب شامل ہوں گے، آخرت میں نیتوں کے اعتبار سے معاملہ ہوگا۔ تین باتیں آخر کو، یہ کہ برائیوں سے بچنے کے ضمن میں کیا تدبیر ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ ضمیر جو اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے خیر کو خیر جاننے کی اور برے کو برا جاننے کی، جو حص اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ عنایت کی ہے اس کو زندہ رکھیں۔ حدود اللہ کی پابندی بذات خود بھی کریں، اور جہاں حدود اللہ پامال ہونے لگی ان تقریبات کا حصہ بننے سے اپنے آپ کو روکیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ دل کو اللہ تعالیٰ خوف خدا کی آماجگاہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔